جواب تھا وچ اور یہ بھی ان کی ہینڈ ویٹڈ تھی. میرے لیے سرپرائزنگ تھا کیونکہ عمران خان ہمیشہ میرٹ کی بات کرتے آئے ہیں اور اس فیصلے میں مجھے میرٹ سے زیادہ لائلٹی نظر آئی. وہی لائلٹی جو کہ نواز شریف صاحب جس کو اپریشیٹ کرتے تھے اور نوازتے تھے لوگوں کو, جس پہ فیاض الحسن چوہان پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی پارٹی پہ جب مشکل ترین وقت آئے تھے اور کچھ لوگ دائیں بائیں ہو گئے, پارٹی کا دفاع نہیں کر سکتے تھے, تو فیاض الحسن چوہان نے پارٹی کا دفاع کیا. تو وہ لائلٹی والا جو فیکٹر ہے یہ انہوں نے کہا آج جی, یہ لائلٹی والا فیکٹر جو ہے وہ اس میں پلے کیا ہے, میرٹ والا نہیں اس میں پلے کیا. جس پہ غالباً شہزاد نے سوال اٹھایا تھا ہمارے سما کے جو کلیگ ہیں کہ جناب یہ فیاض الحسن چوہان والے معاملے پہ ذرا کلیریفائی کریں. بم شیل آپ پہ ڈراپ کروں جناب. عمران خان صاحب کو یہ اس کا فیاض چوہان ان کے ایشو کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ جو پوری انہوں نے ایبسولوٹلی جو سما کے اوپر بیٹھ کے گالیاں نکالی, پھر جو ایکٹرز کو کہا, جو سارا کچھ کہا, عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا, بلکہ فواد چودھری صاحب نے ان کو اسی وقت فوری طور پر بریف کیا کہ یہ ایشو ہے. سو مجھے اس سے لگ رہا ہے عامر متین کا ایک کنکلوژن تھا آج جو ہم نکلے کہ شاید عمران خان کو ان کی ٹیم جو ہے نا وہ پراپرلی بریف بھی نہیں کر رہی ڈے ٹو ڈے ایشوز پہ, اور ان کو شاید اہم ایشوز کے بارے میں بتایا بھی نہیں جا رہا. سو عمران خان نے جب یہ سوال کیا, انہوں نے وہاں شہزاد اقبال نے کیا سما ٹی وی کے کہ یہ جناب آپ کے انفارمیشن منسٹر اتنے ابیوزو ہیں, آپ کی پارٹی سے تو شاید توقع نہیں تھی. تو انہوں نے فوری طور پر, اگر آپ لوگوں نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی ہو تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو فواد نے ان کو فوری طور پر ان کے کان میں ایک دو باتیں کی, تو پھر انہوں نے یہ جواب دیا کیونکہ عمران خان تیار نہیں تھے, اس لیے ان کے اچانک انہوں نے میرا خیال ہے جواب دیا ہے, لویلٹی فیکٹر میں چلے گئے ہیں. اور یہ کہا ہے انہوں نے عمران خان نے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی کہ اس طرح کے فیصلے کو فائنل نہیں ہوتے, یہ ریویو بھی ہو سکتے. مطلب انہوں نے ہنٹ ڈراپ کر دیا ہے کہ یہ جو ہیں چوہان صاحب جو ہیں ان کو سیکریفائز کیا جا سکتا ہے. سو ان کو نہیں پتا تھا ایشو کا فیاض. اور اس پہ عامر متین واز شاکڈ. اس نے کہا بھائی صاحب یہ پورے ملک کا, ہندوستان پاکستان پوری دنیا میں مسئلہ بن گیا کہ اتنے بڑے صوبے کا چیف منسٹر یہ گفتگو کر رہے, بلکہ فواد نے انفارمیشن منسٹر, بلکہ فواد نے اچھے طریقے سے عمران کو میرا خیال ہے انہوں نے بریف بھی کیا, اور فواد نے اچھے طریقے سے آج اتنی بڑی مشکل ٹاک تھی, ہارڈ ٹاک تھی, ہینڈل بھی بہتر کیا اس نے. میں سے یہ مجھے بتائیں حامد کہ یہ کچھ چیزیں الارمنگ بھی ہیں کہ اگر پرائم منسٹر کو ان ایشوز کا نہیں پتا جو ہاٹ ٹاپکس میڈیا میں بنے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پہ, ٹیلی ویژن, کنونشنل میڈیا کے اوپر, ہر چیز کے اوپر اگر بریفنگز نہیں ہو رہی, سب کچھ نہیں ہو رہا, بیوروکریسی کا ان کا بڑا ہی ایک نیرو مائنڈیڈ ویو پوائنٹ ہے, وہ ٹوٹلی ریلائی کرتے ہیں, بیکاز انہوں نے کبھی گورنمنٹ نہیں چلائی, اس لیے ان کا بیوروکریٹ سے ڈائریکٹ تعلق کبھی نہیں رہا, تو انہوں نے اس پہ بھی ایک سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن ان کو ملے گی. تو یہ کیا جس کو ہم کہتے ہیں بلنکرز تو نہیں ڈالے جا رہے ان کے آنکھوں کے اوپر, اور بالکل یہ ایک کیپٹیو نہیں ہو جائیں گے؟ ابھی بالکل چند دن ہوئے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے. آج عمران خان صاحب نے ایک بات کی کہ ہماری جو آئی بی ہے وہ بہت پولیٹیسائزڈ ہے, اور ایک اور معاملے پہ انہوں نے, میں اس پہ ایک سوال کر لوں آپ سے, اسی پہ آئی بی سے یاد ہے, ایڈ کر لیں, یہی آئی بی چیف جب لگے تھے تو اس کے اوپر بڑا عمران خان صاحب نے اور باقیوں نے کرٹیسائز کیا تھا آخری دنوں میں کہ یہ تو جی انہوں نے سٹوج لگا دی ہیں, اب انہی کو خود لگایا. نہیں خود ٹھیک ہے لگایا, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں, جو میں نے ان کی جو گفتگو سنی ہے نا, تو اس میں وہ آپ سے بار بار کہہ رہے تھے کہ 3 مہینے دے دیں, 3 مہینے دے رہے ہیں. اب آپ جن ایشوز کا ذکر کر رہے ہیں آپ, تو یہ آپ صرف اس صورت میں اویئر ہو سکتے ہیں کہ آپ بس 24 گھنٹے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ جی فیاض الحسن چوہان نے کیا کہہ دیا ہے, فلانے نے کیا کہہ دیا ہے, یہ کیا ہو گیا وہ. تو اب پرائم منسٹر جو ہے وہ سارا دن ٹی وی تو نہیں دیکھ سکتا نا, اس نے اور بھی تو کام کرنے ہیں نا. ہاں کسی کو اس کو تھوڑی سی اسی لیے تو ایگزیکٹو سمریز ایڈز نے دینی ہوتی ہیں, اسی لیے تو کانسیپٹ ہے. لیکن ایگزیکٹو سمری میں ساری ڈیٹیل نہیں ہوتی جو آپ چاہتے ہیں کہ جس کا جواب دیا جائے. میرے لیے کیا امپورٹنٹ چیز تھی, میرے لیے آج کی اس گفتگو میں امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے زیادہ بات نہیں کی, لیکن انہوں نے جو ایک بات کی ہے میرے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا ہے ان دی پریزنس آف عمران خان کہ فورن پالیسی فورن آفس میں بنے گی, اور میں نے یہ فورن منسٹری مانگ کے نہیں لی. میسج دے رہے تھے وہ کہ فورن پالیسی اب فورن آفس ہی میں بنے گی. اس پہ ہمارے کولیگ نے کہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ تو صحیح کہہ رہے تھے, مانگ کے نہیں لی, وہ تو آنے نہیں چاہتے تھے. تو ایک کولیگ نے کہا کہ پھر آپ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ سب لوگ ایک پیج پہ ہیں, سب سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہیں, تو وہ پیج پھٹ بھی سکتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں پیج نہیں پھٹے گا انشاءاللہ, فورن پالیسی فورن آفس بنے. میرے خیال سے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نہ کہ فیاض الحسن چوہان اور رضوان گوندل اور خاور مانیکا. تو اس پہ زیادہ بات ہونی چاہیے تھی, لیکن ہم جو میڈیا والے وہاں موجود تھے ہمیں ان ایشوز میں دلچسپی نہیں تھی کوئی بھی.
تو ہم خاور مانیکا کے پیچھے لگے ہوئے تھے. سر اس پہ تھوڑی سی میں میر صاحب کے ساتھ بڑا ہمارا عزت اور احترام. آپ کریں اختلاف کھل کے کریں. تھوڑی سی 2-4 چیزیں. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کی وہاں بیوروکریٹ سے آپ کی میٹنگ نہیں ہو رہی تھی. آپ کو پتہ ہے یہ اینکرز ہیں, ان میں بہت سارے کریٹیکل ہیں, اور 10 دنوں میں آپ کے بقول انہوں نے اس کی چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کیا ہوا ہے. آپ کو پورا بریف. چلیں یہ تو شکر کریں کہ کرٹیکل کو بلا لیا. ہاں پرانے پاکستان میں تو کرٹیکل کو بلایا نہیں جاتا. 5 سال تو انہوں نے بالکل وہ آپ نے بین کروا دیا تھا نا. خیر کمنگ ٹو دس پوائنٹ, اب جب آپ مل رہے ہیں اینکر سے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ اپنی ٹیم سے پوچھتے ہیں نا, اور دنیا کا اگین کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو, جب بھی ملنا چاہتے ہیں کسی سے بھی, میڈیا ہو یا کوئی بھی, تھوڑی سی بریفنگ تو لے لیتے ہیں, ریہرسل کر لیتے ہیں کہ یار یہ جو لوگ بلا رہے ہیں 8-10 ہم 20 بلا رہے ہیں, ہم کیوں بلا رہے ہیں, اور یہ ہم سے کیا متوقع سوال کر سکتے ہو سکتا ہے میر صاحب کے نزدیک, اینڈ ہی ہیز آل دا رائٹس, کہ ان کے نزدیک خاور منیکا صاحب والی یہ کنٹروورسی اہم نہ ہو, فیئر انف. ان کے لیے ہو سکتا ہے فیاض الحسن چوہان والی گفتگو اہم نہ ہو سکتا ہے میرے لیے ہو سکتا ہے 20 لوگ اوروں کے لیے ہو. یہ اگین ویری کرتا ہے نا. آپ کو اگر یہ بھی پتہ نہیں ہے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کہ فیاض الحسن چوہان کے اس سوال کی وجہ سے پاکستان کی ریپیوٹ کہاں کھڑی ہوئی ہے, امیج آلریڈی ہمارا بیڈ ہے, پاکستان میں کوئی یہاں پہ ٹورسٹ آنے کو تیار نہیں ہے. دوسری طرف آپ اپنا امیج دے رہے ہیں, جو عمران خان نے تقریر کی تھی, کتنی حوصلہ افزا تقریر تھی, اس کے 180 درجے پہ جا کے فیاض الحسن چوہان نے اپنی جو 5 منٹ کی گفتگو کی ہے, سارے کا سارا امیج اس نے اڑا کے رکھ دیا, پوری دنیا میں کیا ہے, اور مذاق سا بن کے رہ گیا. سو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے تھا. پنجاب پورا پاکستان ہے, 12 کروڑ کا یہ ملک ہے, یہ چھوٹا سا نہیں ہے کہ چلیں اس کے انفارمیشن منسٹر نے کچھ کہہ دیے. اس کے انفارمیشن منسٹر نے جو آ کے زبان استعمال کی ہے, کلچر استعمال کیا ہے, وہ آپ کی پارٹی کو نقصان ہے. اس پہ آ کے عمران خان کو کسی کو بریف کرنا چاہیے تھا کہ سر یہ کوئی صحافی پوچھے گا, کیونکہ 5-6 دن سے چل رہا ہے معاملہ. نمبر 1 اب اس کو منیکا پاکستان انوالو ہو گئی, اس پہ آ رہے ہیں آپ کے منیکا صاحب پہ ایشو. ہو سکتا ہے کہ میر صاحب کے لیے اہم نہ ہو, کیونکہ اگین آئی ریسپیکٹ ہز اوپینین. پچھلے کئی دنوں سے یہ معاملہ بنا ہوا ہے, وہ سپریم کورٹ تک کلاسنا صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. 1.5 گھنٹے کی میٹنگ تھی, 50 منٹ خاور مانیکا پہ بات ہوئی ہے. سر یہ جائز تھا؟ میر صاحب یہ جائز تھا؟ ایک منٹ صاحب, باقی جتنے ہم نے سوالات کیے ہیں اس پہ عمران خان صاحب کی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی آپ کے سامنے ہے. انہوں نے بتا دیا جو بندہ میں نے رکھ لیا ہے نا, آج کے بعد یہ ایماندار بھی ہے, اچھا بھی ہے, نیک بھی ہے, ہولیر بھی ہے, اس پہ سوال نہیں کرنا. اس کے بعد آپ بتائیں ہم کیا پوچھتے ہیں. انہوں نے ہر سوال کو ڈیفینڈ کیا. جب انہوں نے جہاں سے خان کو ڈیفینڈ کر لیا کہ جناب ہی از دا موسٹ آنےسٹ مین, جس نے شہباز شریف کو یہ ساری امپائر کھڑی کر کے دیے, مال بنا کے دیا ہے, تو آپ کے پاس یہ ایشوز تھے, پبلک کے کوشچنز ہم نے ریز کیا. ہاں یہ کریڈٹ دیں عمران خان کو, جو میں ذاتی طور پر بڑا ان سے متاثر ہوا ہوں اس معاملے میں, کہ بڑے پیشنس کا مظاہرہ کیا. انہوں نے ہمیں برداشت کیا ہے, انہوں نے ہمیں ڈائجسٹ کیا ہے. ان سے بڑے مشکل سوالات کیے گئے تھے, ٹف کوشچنز کیے گئے تھے. کوئی اور پرائم منسٹر ہوتا ہے, میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب ہوتے یا بینظیر بھٹو صاحبہ ہوتے ہیں, انہوں نے درمیان سے اٹھ جانا تھا کہ جناب کہ یہ لوگ اگر ان کو میں نے بیٹھ کے یہ سوال و جواب ہونے. سو یہ ایشوز تھے, پبلک ہیں, کیونکہ عمران نے اپنا ایک امیج بنایا ہوا ہے کہ یار میں ان چیزوں سے بالا تار ہوں, میں ان فیملیز کو پروٹوکول یہ ساری چیزیں میں نہیں کرتا ہے ساری. سو عمران سے کوسچنز کیے جانے تھے, پبلک سننا چاہتی ہیلی کاپٹر کا کوسچن ہوا, کیا کہتے ہیں. ہاں جی بالکل, ہیلی کاپٹر کا بھی ہوا, اور اس پہ خان صاحب نے بتایا کہ جی اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہیلی کاپٹر یہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس میں کھڑا ہے, اور اگر جو نہ بھی استعمال کریں تو ایک سرٹن آورز, فلائنگ آورز اس نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں ہر مہینے. تو ویسے بھی رننگ کر رہے ہیں ہیلی کاپٹر کی, کیا کر رہے ہیں, رننگ کر رہے ہیں ہیلی کاپٹر کی. اور وہ کہیں صرف 4 منٹ کا راستہ ہے. لاجیکل صاحب نے کہا کہ سیکیورٹی کی بھی ریزنز ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ لوگوں کو اگر سیکیورٹی روٹ لگے گا, انکنوینئنس ہوگی, تو ادروائز کہتے ہیں میں تو بنی گالا میں بھی رہ سکتا تھا, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کہ روز صبح وہاں سے آ جاتا. لیکن کچھ آبویسلی وزیر اعظم آفس کی لمیٹیشن کون ہوتی سے ہیں. جواب سے آپ پریشان ہوئے, اور کون سا سوال نہ ہونا آپ کو محسوس ہوا کہ یہ سوال ہونا چاہیے تھا پی ایم سے؟ میرے خیال سے $200 بلین, اور اس پہ جو ٹاسک فورس بنی ہے اس پہ کیا اپڈیٹ ہے, آگے فردر کام کیا ہو رہا ہے, یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہو سکتی تھی. پھر اکاؤنٹیبلٹی, انہوں نے کہا تھا کہ جی کوئی بچے کا نہیں, نام انہوں نے کوئی نہیں لیا, لیکن میسج ضرور دیا کہ جناب اس میں ریکنسیلیشن کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی. اور چیئرمین نیب سے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں اس کو بھی پکڑیں. تو اب جو ان کے لوگ ہیں جن کے نام آئے وہ پکڑے جاتے ہیں, نہیں پکڑے جاتے, اور کافی میگا کیسز ہیں جو اس وقت نیب کے پاس ہیں. ایک سوال جو تھا وہ میرا خیال تھا کہ ایک پوائنٹ پہ بہت بات ہوگی, کیونکہ خان صاحب نے خود ہی اپنی گفتگو کی ابتدا میں وہ نقطہ بیان کر دیا. انہوں نے کہا جو سرکولر ڈیٹ ہے, گردشی قرضے 1200 ارب